بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ کتاب ہیرے کا جگر، مصنف عنایت اللہ، ایپیسوڈ 7۔ یدا نے ٹیکسی اسٹینڈ سے ٹیکسی لی اور سابق سفیر کے ہاں پہنچا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کی محل نما کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا وسکی کی بوتل اور گلاس سامنے رکھے سیاستدان کا پیش کیا ہوا غیر ملکی سگار پی رہا تھا۔ سیاستدان جیدہ کو بتا چکا تھا کہ وہ پھر سیاست کے میدان میں آ گیا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں، اور یہ کہ وہ حریف پارٹی کے پاؤں اکھاڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے پروگرام جیدہ کو سنا ڈالے۔ یہ سیاستدان سندھ کے وڈیروں کا وڈیرا تھا۔ زمین اتنی کہ اپنے آپ کو مخلوق خدا کا روزی رساں سمجھتا تھا۔ دولت کے دریا بہتے تھے، ضرورت پیش آئے تو وہ پارٹی بدل لیا کرتا تھا۔ اکثر برسر اقتدار پارٹی میں رہتا تھا۔ اب جس پارٹی میں تھا اس نے اسے کوئی وزارت دینے کی بجائے سفیر بنا کر ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ اس نے وہاں اپنے ملک کے روپے پیسے سے عیش و عشرت تو بہت کی، لیکن اسے وزارت والا مزہ نہ آیا۔ اسے سفارتی فرائض کا نہ علم تھا نہ دلچسپی۔ جس ملک میں وہ سفیر بن کے گیا تھا وہاں کے لوگ پاکستان سے صرف اتنی سی واقفیت رکھتے تھے کہ یہ کوئی گمنام سا ملک ہے اور اس کا ایک سفارت خانہ بھی ہے۔ اس دوران پاکستان کا ایک مرکزی وزیر اس ملک کے دورے پر گیا۔ دورے کا مقصد یہ تھا کہ اس وزیر نے ابھی یہ ملک نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس نے سیر و سیاحت کو سرکاری دورے کا نام دے کر تمام اخراجات حکومت پاکستان سے وصول کیے۔ اس کی ملاقات اس سفیر سے ہوئی تو وزیر نے اسے بتایا، آپ ہیں تو بڑے پرانے سیاسی لیڈر، لیکن آپ جھانسے میں آ گئے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ان سیاسی لیڈروں کو سفیر بنا کر دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہے جن سے انہیں خطرہ ہوتا ہے، یا ان لیڈروں کو جنہیں برسر اقتدار پارٹی انعام دینا چاہتی ہے۔ آپ کو اس پارٹی نے دراصل ملک سے نکالا ہے کیونکہ وزیر اعظم آپ کی جگہ ایک اور لیڈر کو ایک وزارت دینا چاہتا تھا۔ آپ کے خلاف پارٹی کے اندر سازش ہوئی ہے۔ آپ سفارت کی عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ملک میں آپ کی مقبولیت ختم ہو رہی ہے۔ وہاں آئے دن وزارتیں ٹوٹتی اور بنتی ہیں۔ آپ سفارت سے استعفیٰ دیں اور پاکستان میں جا کر اپنی مقبولیت بحال کریں۔ بات سفیر کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اسی روز استعفیٰ بھیج دیا جو فوراً ہی منظور ہو گیا۔ سفیر پاکستان میں آ گیا اور جس وزیر نے اسے استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا تھا وہ سفیر بن کر اس ملک میں چلا گیا۔ اسے سفیر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس نے وزیر اعظم کی بہت خدمت کی تھی۔ وزیر اعظم نے اسے کہا تھا کہ کسی سفیر سے استعفیٰ دلا دو اور اس کی جگہ تم لے جاؤ۔ چنانچہ جس وقت سابق سفیر کراچی میں آ کر سیاست کے میدان میں اترا اور اس نے جیدہ کو اپنے ہاں بلایا، اس وقت سابق وزیر سمندر پار کے ایک ملک میں سفیر بن کر عیش کر رہا تھا، شراب پی رہا تھا اور اس نے اس ملک کی بڑی ہی حسین سوسائٹی گرلز اپنے گرد جمع کر لی تھی۔ سابق سفیر پاکستان میں آ کر سیاسی اکھاڑے میں اتر چکا تھا۔ کامیاب سیاسی لیڈر کی تمام خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ اس کے پاس پانی کی طرح بہانے کے لیے پیسہ تھا۔ دوسری خوبی یہ کہ جیدہ جیسے جرائم پیشہ لوگ اور غنڈے اس کے ہاتھ میں تھے۔ نامی گرامی استاد تو برسر اقتدار پارٹی کے پاس تھے، لیکن زیادہ اجرت پیش کرو تو مخالف پارٹی کا کام بھی کر دیتے تھے۔ سیاسی لیڈر ان کے ممنون رہتے تھے۔ ان کے بغیر کوئی سیاسی پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سابق سفیر کی حریف پارٹی کا جلسہ دوسرے دن آرام باغ میں ہو رہا تھا۔ 2 اخباروں نے اس کا خوب پروپیگنڈا کیا تھا۔ جس طرح سیاسی پارٹیوں کو جیدہ جیسے استاد مل جاتے تھے، اسی طرح سودا طے کر کے اخباروں کی حمایت بھی خرید لی جاتی تھی۔ تو جیدہ بھائی، یہ جلسہ کامیاب نہ ہونے پائے۔ سابق سفیر نے کہا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے آہ بھر کر کہا، اگر یہ پارٹی کامیاب ہو گئی تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی دیکھو کہاں تک جا پہنچی ہے۔ اس نے وسکی کی بوتل کھولی اور 3-4 پیگ گلاس میں انڈیلے اور 2 گھونٹ پی کر اس نے بلند آواز سے سانس چھوڑی اور بولا، آدھی قوم ہر رات بھوکی سو جاتی ہے۔ میں جب اپنے عوام کی یہ حالت دیکھتا ہوں تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے۔ میں صحیح معنوں میں جمہوریت بحال کرنا چاہتا ہوں، اور میں جیدہ نے اس کی ران پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور بولا، سائیں آپ جلسے میں تقریر نہیں کر رہے، جیدہ جیب کترے سے بات کر رہے ہیں۔ قوم جس طرح پہلے بھوکی سو جایا کرتی تھی، اس طرح آپ کی حکومت میں بھی بھوکی سو جایا کرے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ معاملے کی بات کریں۔ سیاسی لیڈر نے کھسیانہ ہو کے کہا، میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، اس ملک میں جمہوریت کے نام پر عوام کی قسمت۔ جیدہ نے ہنس کر اس کی بات کاٹ دی اور کہا، سائیں میرے،
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ملک میں میری جمہوریت چل رہی ہے، جیب کتروں اور اٹھائی گیروں کی جمہوریت۔ سیاسی لیڈر اپنے آپ میں آ گیا اور مسکرا کر بولا، تمہارے پاس آدمیوں کی کمی تو نہیں؟ نا جی، جیدا نے کہا، آدمیوں کی کوئی کمی نہیں۔ آپ گندم امریکہ سے لیتے رہیں، گنڈے بدماش مجھ سے لیں۔ ہمارا ملک صرف اناج پیدا نہیں کر سکتا، گنڈے بدماش اتنے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں کو بھی سپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ سیاست اور آپ جیسے لیڈروں کی جمہوریت چلتی رہی تو ملک میں مجرموں کی اور ہاتھ کی صفائی سے روزی کمانے والوں کی اور کرائے کے گنڈوں کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پاس اتنے جیب کترے اور اٹھائی گیر ہیں جو ایک نہیں 10 جلسوں کا ستیہ ناش کر سکتے ہیں۔ میرے دوست، سیاسی لیڈر نے جیدا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، منہ مانگے دام دوں گا، کل کا جلسہ تباہ کر دو، اور تباہ اس طرح کرو کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ ہنگامہ لوگوں نے کیا ہے۔ یہ کام میری مرضی کے مطابق کرو، پھر سارے کراچی میں تالے توڑتے پھرو، ڈاکے ڈالو، جو جی میں آئے کرو۔ تمہارا کوئی ایک بھی آدمی پکڑا گیا تو اپنا آدمی مجھ سے لے جانا۔ میں جب کرنے پر آتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کچھ کر گزرتا ہوں۔ جیدا نے کہا، آپ کو یاد ہوگا دسمبر 1956 میں اسکولوں کالجوں کے لڑکوں نے اپنے مطالبے منوانے کے لیے کیا کیا تھا۔ ہر روز جلوس نکالتے اور مظاہرے کرتے تھے، مگر ہنگامہ نہیں کرتے تھے۔ ان کے مظاہرے اور جلوس پرامن ہوتے تھے۔ اس وقت بھی آپ ہی کی حکومت تھی۔ آپ کی حکومت کو لڑکوں پر تشدد کرنے کا کوئی جواز نہیں ملتا تھا۔ آپ کے اشارے پر میرے لڑکوں نے جلوس میں طالب علموں کے روپ میں شامل ہو کر توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور ہنگامے شروع کر دیے تھے۔ پرامن جلوس فساد بن گیا اور پولیس نے لڑکوں پر آنسو گیس بھی چھوڑی اور گولی بھی چلائی تھی۔ آپ بھولے تو نہیں ہوں گے کہ سینکڑوں لڑکوں کو آپ کی حکومت نے ایک وزیر کی کار کو آگ لگانے کے جرم میں گرفتار کر لیا تھا۔ یہ تو کسی کو بھی پتہ نہ چل سکا تھا کہ کار کو آگ لگانے والے میرے آدمی تھے، اور کار کو آگ لگانے کا اشارہ کار والے وزیر نے کیا تھا۔ وہ کار سرکاری تھی۔ سیاسی لیڈر نے کہا، اگر تم لوگ لڑکوں کے جلوس اور مظاہروں کو دنگا فساد کی شکل نہ دیتے تو لڑکے ہمارے لیے مصیبت بنے رہتے۔ وہ تمہارا کمال تھا جیدا بھائی، اس لیے میری پارٹی نے کبھی کسی اور استاد کا سہارا نہیں لیا۔ اچھا اپنی کہو، تمہاری پارٹی کا کیا حال ہے؟ کوئی پکڑ وکڑ تو نہیں ہوئی؟ میری پارٹی مزے میں ہے، جیدا نے بوتل میں بچی ہوئی وسکی اپنے گلاس میں اڈیلتے ہوئے جواب دیا۔ اکا دکا چھوکرا پکڑا جاتا ہے جس کی میں پرواہ نہیں کیا کرتا۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھوکرے جیل میں جا کر تیز ہو آتے ہیں، انہیں ذرا آرام بھی مل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک دو چھوکرے میں خود پکڑوا دیا کرتا ہوں تاکہ تھانے والوں کی کارگزاری پوری ہوتی رہے۔ اخباروں میں خبریں شائع کرائی جاتی ہیں کہ کراچی کے ایک بدنام چور کو پولیس نے ڈرامائی انداز میں بڑی دلیری سے پکڑا ہے۔ 2-3 کانسٹیبلوں کو آئی جی 500 روپیہ انعام دیتا ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری پولیس بڑی ہوشیار ہے۔ ہاں بھائی، سیاسی لیڈر نے کہا، ہمیں پولیس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم اپنے مخالفین کو تمہارے ہاتھوں یا پولیس کے ہاتھوں ختم کرایا کرتے ہیں۔ تم تو اپنے آدمی ہو، لیکن پولیس کو پبلک کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے پبلک سمجھ گئی ہے کہ پاکستان پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ جیدا نے کہا، جب آپ کی مخالف پارٹی کی حکومت ہوگی تو وہ پولیس کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی۔ یہ ہماری سیاست ہے جیدا بھائی، سیاسی لیڈر نے کہا، پبلک کا اس سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تم اپنی بات کرو، مجھے ایک وزارت ملنے والی ہے، میں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، پھر سارے کراچی کو اپنا سمجھو۔ پیسے ابھی لینا چاہو تو لے جاؤ، چیک کاٹ دوں، کیش دے دوں؟ پیسے تو لے ہی لوں گا، جیدا نے کہا، سال بھر ہونے کو آیا ہے، میرے 2 آدمی ڈکیتی کے کیس میں گرفتار ہیں۔ آدمی بڑے کام کے ہیں، کورٹ نہ کیس چلاتی ہے نہ ضمانت لیتی ہے۔ وہ کیس میں جانتا ہوں، سیاستدان نے کہا، تمہارے آدمیوں نے ڈاکہ اس آدمی کی کوٹھی میں ڈالا ہے جو سرکاری بلیک میلر ہے، حاکم اور وزیر اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ پریزیڈنٹ کا خاص آدمی ہے۔ تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ مجھے مجسٹریٹ کا نام بتا دو۔ جیدا نے نام بتایا تو سیاستدان نے نوٹ کر لیا اور بولا، میں آج ہی بندوبست کرتا ہوں، تمہیں دونوں آدمی واپس مل جائیں گے۔ جیدا جانے کے لیے اٹھا تو سیاستدان مسکرا کر بولا، اور جیدا بھائی کوئی تازہ مال ہے تو صحیح؟ جیدا نے سنجیدگی سے کہا، مگر ابھی سوچ رہا ہوں۔ ایسے کاموں میں بھی بلا سوچا کرتے ہیں، سیاستدان نے کہا، یہ دانہ کچھ اور قسم کا ہے۔ جیدا نے کہا، خیر بندوبست ہو جائے گا، میں جانتا ہوں کہ آپ کی سیاست میرے مال کے بغیر نہیں چلا کرتی۔ اور جیدا اس کے ہونٹوں پر لال آلود مسکراہٹ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شام تک جیدا سارے کراچی میں اپنے آدمیوں کو تلاش کرتا پھرا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اس نے 50 کے لگ بھگ آدمی ڈھونڈ لیے اور انہیں دوسرے دن 4 بجے آرام باغ پہنچنے کو کہا۔ باقی کام انہیں معلوم تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب جیدا صدر کے علاقے میں داخل ہوا اور امپریس مارکیٹ کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر ٹیکسی چھوڑ دی۔ ایک ہوٹل کے سامنے سے گزرا تو اسے خیال آیا کہ وہ صبح سے بھوکا ہے۔ وہ ہوٹل میں جا بیٹھا۔ 3-4 بہرے اس کا آرڈر لینے کو لپکے۔ انہیں معلوم تھا کہ جیدا پانی پینے آئے تو بھی 2-4 آنے
ٹپ دے جاتا ہے۔ آج تو کوئی خاص چیز لاؤ بھائی، اس نے ایک بیرے سے کہا اور میز سے اخبار اٹھا کے دیکھنے لگا۔ پہلے صفحے پر ایک سیاسی پارٹی کے جلسے کا اعلان تھا۔ جیدہ کے ہونٹوں پر طنز آلود مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے اخبار رکھ دیا۔ آج تیتر کھاؤ استاد، بیرے نے کہا۔ روسٹ تیتر؟ تیتر، جیدہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ میرے رمضان ماسٹر کے پکڑے ہوئے کوے تو نہیں؟ توبہ کرو استاد، بیرے نے کہا۔ کوے تمہیں کھلائیں گے، اب تھوڑے گاہک آتے ہیں۔ شامی کباب اور مرغ پلاؤ لے آؤں؟ لے آؤ، جو جی میں آتا ہے لے آؤ۔ وہ تمام دن آدمیوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گیا تھا۔ اس نے سر کرسی کی پیٹھ پر رکھ کر آنکھیں بند کر دی۔ ہوٹل کے ریڈیو میں ستار بج رہا تھا، جس کا نغمہ جیدہ کے تھکے ہوئے اعصاب کو سہلانے لگا اور ایک لذت آگی اثر اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ ذہن میں ایک تصور نے انگڑائی لی۔ جب یہ تصور نکھرا تو یہ ناز کا تھا۔ وہ ستار پر پرسوز نغمہ بجا رہی تھی اور جیدہ اس کے سامنے لیٹا بے خودی میں اونگ رہا تھا۔ اس نے ناز سے نظریں ہٹا کر نغمے میں ڈوب جانا چاہا، لیکن نغمے نے بھی ناز کا روپ دھار لیا۔ اس کا ذہن ناز کے تصور کو قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا اور اسی ذہن کے کونے سے ایک خیال اٹھا۔ ناز شاید کھانے پر انتظار کر رہی ہوگی اور اس خیال نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جیدہ نے اپنے آپ میں گدگدی سی محسوس کی۔ وہ اس گدگدی سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ بیرے نے میز پر پلیٹیں رکھیں۔ جیدہ بیدار ہو گیا۔ اس نے سر کے ایک ہی جھٹکے سے ذہن سے ہر خیال جھٹک ڈالا، لیکن اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ کوئی بات بھول رہا ہے یا کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہے اور یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ چیز کیا تھی اور کہاں رہ گئی تھی۔ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا شاید تھکن زیادہ ہو گئی ہے یا شاید وہ سابق سفیر کے ہاں وسکی زیادہ پی گیا ہے۔ اس نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ریڈیو پر ستار کا نغمہ اور زیادہ پرسوز ہو گیا اور ناز اور بچے کا تصور نکھر آیا۔ جیدہ نے بھنے ہوئے تیتر کو ہاتھ لگایا تو اسے بچے کا لمس یاد آ گیا۔ کل رات کی ہی تو بات تھی جب اس نے نوزائیدہ بچے کو اٹھایا تھا۔ بچے کا لمس اس کے ہاتھوں پر اور سینے میں جیسے ابھی تک تر و تازہ تھا۔ اس نے تیتر پلیٹ میں رکھ دیا، پھر اسے ناز اور بچہ سوئے ہوئے نظر آئے۔ جیدہ نے اس تصور کو جھٹکنے کی کوشش نہ کی اور لاشعوری سے انداز سے پلاؤ پلیٹ میں پھینکنے لگا۔ کھاتے کھاتے بیرے کو بل لانے کو کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیرا بل لایا تو جیدہ نے ہاتھ دھوئے بغیر جیب سے 2-3 نوٹ نکالے، بیرے کو دیے اور بھاگنے کی رفتار سے ہوٹل سے نکل گیا۔ وہ اندھا دھند چلا جا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ نہیں رہا تھا، لیکن اس کا ذہن خالی بھی نہیں تھا۔ اس کی رفتار تیز ہوتی چلی گئی، مگر شعوری طور پر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جا کہاں رہا ہے۔ اس کے گرد ستار کے نغمے کی گونج یوں منڈلا رہی تھی جیسے شہر کی ہزاروں مکھیاں اس کے سر پر اڑتی جا رہی ہوں، اور اس گونج میں ایک بچہ رو رہا تھا، ایک بچہ ہنس رہا تھا۔ اس نے چلتے چلتے جیسے ناز کی آواز سنی ہو، جیدہ جیدہ آگے دیکھ، میں نے تیرے لیے کتنا خوبصورت گھر بنا دیا ہے، دیکھ تیرے آنگن میں ننھا کھیل رہا ہے۔ ستار کی مترنم گونج بلند ہوتی چلی گئی اور جیدہ جیسے اس کے تعاقب میں بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بغیر دستک دیے ایک دروازے میں داخل ہوا تو وہ چونک اٹھا اور گھبرا کر رک گیا۔ آؤ بیٹا، بابا کی یاد تمہیں کھینچ ہی لائی۔ بوڑھا موسیقار اس سے ہم کلام تھا۔ میں کہیں اور جا رہا تھا۔ جیدہ بکھلا گیا، بولا جانے یہاں کیسے آ پہنچا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، چلو کسی طرح ہی آ پہنچے۔ آ تو گئے۔ بابا کمرے کے وسط میں دری پر بیٹھا تھا، بولا آؤ بیٹھو تو صحیح، جلدی میں ہو۔ جیدہ آگے بڑھ کے بیٹھ گیا، بولا بابا کوئی الاپ ہی سنا دو۔ بوڑھا ہنس دیا، ایسی ہنسی جو اس باپ کے ہونٹوں پر ہی آ سکتی ہے جس کا ننھا پیاری سی ضد کر بیٹھا ہو۔ بوڑھے نے ستار سنبھال لی۔ کیا سنو گے؟ جو سنا دو، جیدہ نے کہا، جس میں تمہارے من کی سنگت ہو۔ تار لرزے اور لرزتی ہوئی ایک گونج جیدہ کے رگ و ریشے میں سرایت کرنے لگی۔ راشاگیر انگلیوں نے جب ایک تار سے مالکاؤس کا انترا اٹھایا تو سرگم نے جیدہ کے سینے میں بیٹھے ہوئے راہزن کو جیسے لوریاں دے کر سلا دیا ہو اور انسان کو لطیف سے جھٹکے دے کر جگا لیا ہو۔ جیدہ موسیقار کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری لکیروں میں کھو گیا تھا۔ بوڑھے نے ستار اتار دی اور الگ رکھ دی۔ تار خاموش ہو گیا، لیکن ان کی گونج کی لہریں جیسے ابھی تک کمرے میں محو رقص ہوں۔ جیدہ پر خود فراموشی طاری تھی۔ اسے تو جیسے محسوس ہی نہ ہوا تھا کہ بوڑھے نے ستار اتار دی ہے۔ الاپ کی لہریں اسے ابھی تک ہلارے دے رہی تھیں۔ تم نے اس روز کہا تھا کہ تم جیبیں کاٹتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ سچ کہتے تھے تم؟ جیدہ بیدار ہو گیا جیسے کسی نے اسے ایک ہی شدید جھٹکے سے جگا دیا ہو۔ اس کا جسم یوں لرزا جیسے بھوچال سے پتھروں کی مضبوط عمارت ہل گئی ہو۔ میں چور ہوں، ڈاکو ہوں، جیدہ نے قہر آلود آواز میں کہا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے بڑھ کر موسیقار کی کلائی پکڑ لی اور بولا، میں اٹھائی گیر ہوں۔ اس وقت یاد نہ دلاتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا بابا؟ میرے منہ پر تھوک دیا ہوتا، گالی دے لی ہوتی، ذرا سی دیر تو مجھے بھول جانے دیا ہوتا کہ میں جیب کترا ہوں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ اس کی جذباتی افراتفری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی جا رہی تھیں۔ میرا مطلب یہ تو نہ تھا بیٹا، بوڑھے نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تم کون ہو اور کیا ہو۔ تم نے ہی کہا تھا کہ جیبیں کاٹتا ہوں۔
میں تو مذاق سمجھ رہا تھا، میں تمہیں بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ میرے پاس جو شریف گھرانے کی لڑکیاں آتی ہیں وہ بھی میری بیٹی ہیں، جو طوائف گانا سیکھنے آتی ہیں وہ بھی میری بیٹی ہیں۔ طوائف کو تو میں زیادہ پیاری بیٹی سمجھتا ہوں کیونکہ اسے بیٹی کہنے والا کوئی نہیں۔ بوڑھے نے جیدا کے ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے کہا، میں نے تمہیں تانا تو نہیں دیا تھا بیٹا، میری زندگی مسلسل تانا ہے، جیدا نے قدرے سنبھلی ہوئی آواز میں کہا۔ اس دنیا میں انسانوں کی باتیں مجھے تانوں کی طرح لگتے ہیں، زہر آلود تیروں کی طرح چھلنی کرتی ہیں، اور میں ان تانوں کا جواب دے رہا ہوں، تالے توڑ کر، جیبیں کاٹ کر، ڈاکے ڈال کر اور خون کر کے۔ میرے پاس اور کوئی جواب نہیں۔ اپنے بابا کو تو غلط نہ سمجھو بیٹا، جیدا نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ بوڑھا حیران و ششدر بیٹھا اس خلا میں گھور رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے جیدا بیٹھا تھا۔ جیدا گھر پہنچا تو اس نے لڑکے سے مننے اور ٹیپو کے متعلق پوچھا۔ لڑکے نے بتایا کہ وہ رات دیر سے آئیں گے۔ اس کمرے میں فرش پر کمبل بچھا تھا، جیدا اسی پر لیٹ گیا اور اسے اونگ آنے لگی، مگر ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خرامہ اپنے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ ناز 24 گھنٹے کی عمر کے بچے کو ہاتھوں پر اٹھائے بہلا رہی تھی اور بچہ روئے جا رہا تھا۔ ذرا سا لوتھڑا ناز سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا، دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا تھا، چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ دروازے کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھی، جیدا کو نہ دیکھ سکی۔ خدا کے لیے چپ ہو جا، ناز نے جھنجھلا کر کہا۔ رونے دے ناز، بچے کو رونے دے، جیدا نے انوکھی سی آواز سے کہا۔ میں نے تمام عمر کسی بچے کو قریب سے روتے نہیں سنا، ذرا سی دیر اور رونے دے۔ اوہ تم! ناز نے گھوم کے دیکھا۔ وہ پہچان ہی نہ سکی کہ یہ الفاظ اور یہ لب و لہجہ جیدا کا ہے۔ جیدا نے خود محسوس کیا کہ جو کچھ وہ کہہ بیٹھا ہے اس نے خود نہیں کہا۔ وہ جھیم سا گیا۔ کیوں رو رہا ہے یہ؟ اس نے خفت زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ میں کیا جانوں، ناز نے کہا۔ بتاتا تھوڑے ہی ہے، شاید بھوکا ہوگا۔ بھوکا ہے تو دودھ پلا دو، جیدا نے کہا۔ دودھ کی بوتل منگوا لی ہے؟ ہاں، لڑکا دودھ بنا رہا ہے۔ جیدا نے آگے بڑھ کر اپنی انگلی بچے کے ہونٹوں پر رکھ دی تو بچہ پھول کی پتیوں جیسے ہونٹ کھول کر انگلی چوسنے لگا اور اس کا رونا بند ہو گیا۔ ناز کو ندامت ہوئی کہ اسے چوسنے کا خیال کیوں نہ آیا۔ چوسنی بھی تو اس نے منگوا لی تھی، لیکن بچے نے تو اس کے ہوش ہی گم کر دیے تھے۔ ہٹو پرے، ناز نے روٹنے کے انداز سے کہا۔ ہٹاؤ اس گندی انگلی کو۔ لیکن جیدا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ننھا سا بچہ اس کے جسم اور روح کے دکھ چوس رہا ہو، اس کے روئیں روئیں کو قرار آ رہا تھا۔ ناز نے جیدا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات میں اس طرح کھو گئی جس طرح جیدا بچے کی ننھی سی ذات میں جذب ہو رہا تھا۔ جب لڑکا دودھ کی بوتل لیے کمرے میں آیا تو جیدا نے لڑکے کو گھور کر دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، کم بخت، اتنی جلدی کیوں دودھ لے آئے؟ بچہ دودھ پی کے سو گیا۔ جیدا نے اپنی ڈائری کی ورق گردانی کی، تھوڑی دیر خلاؤں میں گھورا، کچھ لکھا اور ناز کے پلنگ کے ساتھ دوسرے پلنگ پر سو گیا۔ نصف شب سے ذرا بعد جیدا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ لی مگر نیند نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کروٹ لی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ سو نہ سکے گا۔ اس کا ذہن خالی تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سوچنا چاہتا ہے۔ بولا بٹکا ایک خیال سائے کی طرح ذہن میں رینگنے لگا اور جیدا اس کا تعاقب کرنے لگا۔ یہ احساس اس کے لیے اجنبی سا تھا۔ بہت چاہا کہ اسے جھٹک دے مگر جھٹک نہ سکا اور اس نے اپنے آپ کو اسی احساس سے خیال کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک چوری کرنے پر تل گیا تھا، ذرا سی چوری، لیکن ڈاکے ڈالنے والا خونی ڈکیت ذرا سی چوری کرتے جھجک رہا تھا، ڈر رہا تھا۔ وہ چوری اس انداز سے کرنا چاہتا تھا کہ خود بھی اپنے آپ کو چوری کرتے دیکھ نہ سکے۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹول کر تپائی سے ماچس اٹھائی، جلائی اور جلتی ہوئی دیا سلائی ناز کے پلنگ کی طرف کی۔ زرد لو میں اسے ناز اور بچہ گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ ناز بھی اسے بچے کی طرح معصوم اور بھولی بالی دکھائی دے رہی تھی۔ بچہ اس کے سینے سے لگا اطمینان اور سکون کا دل فریب مرکب بنا ہوا تھا۔ جیدا دونوں کو دیکھتا رہا اور اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھایا۔ دیا سلائی بجھ گئی اور اندھیرے میں وہ خیال نکھر کے سامنے آ گیا جو تھوڑی ہی دیر پہلے اس کے ذہن میں دھندلے سے سائے کی طرح رینگ رہا تھا۔ بہت دیر بعد بچہ بھوک سے رویا تو ناز نے اٹھ کر بتی جلائی، دیکھا کہ جیدا ساتھ والے پلنگ پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا بازو ناز کے پلنگ پر تھا اور اس کی انگلی بچے نے مٹھی میں پکڑ رکھی تھی۔ ناز نے بچے کے ہاتھ سے جیدا کی انگلی چھڑائے بغیر دودھ کی بوتل بچے کے منہ سے لگا دی۔ جیدا گہری نیند سو رہا تھا۔ دوسری صبح جب جیدا گھر سے نکلا اور ایک اڈے پر جا کر چرس کے 2 کش لگائے تو اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ جیدا جیب کترا استاد غنڈا۔ آج تو اسے خاص طور پر اصلی روپ میں رہنا تھا کیونکہ اسے ملکی سیاست کے ناٹک میں اہم پارٹ ادا کرنا تھا۔ ادھر آرام باغ میں ایک عظیم الشان جلسے کے انتظامات مکمل ہو رہے تھے، ادھر جیدا اپنے آدمیوں کو جمع کر رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے 2 جاسوس یہ معلومات فراہم کرنے کو بھیجے کہ جلسہ کرنے والی پارٹی کے ساتھ کون کون سے اور کتنے غنڈے ہیں اور کرائے کے نعرہ باز کون کون سے ہیں۔
شام 3 بجے تک جیدا اپنے انتظامات مکمل کر چکا تھا اور آرام باغ انسانوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ یہ وہ انسان تھے جو فٹ پاتھوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں یا بسوں اور ٹراموں میں ٹھونسے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی دھکم پیر اور افراتفری سے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بہت جلدی میں ہیں اور انہیں سانس لینے کی بھی فرصت نہیں۔ لیکن جہاں کسی حکیم کا مجمع دیکھتے ہیں یا مدارک کا تماشا یا 2 آدمیوں کو اونچی اونچی باتیں کرتے دیکھتے ہیں تو وہیں جم کے رہ جاتے ہیں، اور کہیں جلسہ ہو تو یہ لوگ جلسہ گاہ میں ڈھیر ہو کر فدایان اسلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جاتے ہیں۔ 4 بجے سے پہلے یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جلسہ گاہ میں جمع ہو گئے تھے، کچھ اس خیال سے کہ وقت ان سڑکوں پر بھاگتا ہوا آگے نکل جائے اور وہ جلسہ گاہ میں ہی بیٹھے رہیں، اور زیادہ تر اس لیے کہ شاید ان کی سسکتی ہوئی امیدوں میں کسی لیڈر کی تقریر تھوڑی سی جان ڈال دے۔ جینے کا بہانہ تھا۔ فریب خوردہ ہجوم ایک اور فریب کی تلاش میں جلسہ گاہ میں شور و غل بپا کیے ہوئے تھا۔ تلاوت قرآن ختم ہوئی تو پارٹی کا لیڈر تقریر کرنے اٹھا۔ سٹیج سے زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ جو ہی تقریر شروع ہوئی حاضرین میں سے مرد آباد کا نعرہ بلند ہوا۔ تقریر جاری رہی۔ زندہ باد اور مرد آباد کے نعروں کا تبادلہ ہونے لگا۔ سٹیج کے قریب بیٹھے ہوئے چند ایک آدمی اٹھے اور حاضرین پر نگاہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ یہ جلسہ کرنے والی پارٹی کے محافظ تھے۔ انہوں نے مل کر زندہ باد کا نعرہ یوں لگایا جیسے مرد آباد کا نعرہ لگانے والوں کو للکارا ہو۔ حاضرین کی آخری صف سے 40-50 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ واویلا بپا کرتے ہوئے پیچھے پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، آگے بیٹھے لوگوں کو دھکے دینا شروع کر دیے۔ آگے والے گھبرا کے اٹھے تو آگے ہی دھکیلے جانے لگے۔ پھر ان سے آگے بیٹھے ہوئے لوگ اٹھے اور ذرا سی دیر میں تمام ہجوم دھکیلا ہوا سیلاب کی موجیں بن کر سٹیج کو بھی روندنے لگا۔ ایک ہڑبونگ تھا یا قیامت تھی کہ آسمان کے پردے پھٹنے لگے۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکیل اور روند رہے تھے اور جلسے کے منتظمین میدان چھوڑ گئے تھے۔ مقرر بھاگ کے کار میں جا بیٹھا اور میدان جیدا کے ہاتھ رہا۔ جیدا اپنے مخصوص بحروپ میں تھا، سیاہ نکلی داڑھی، آنکھوں پر چاندی کے فریم والی اینک، تنگ پاجامہ قمیض اور چادر اوڑھے ہوئے۔ رات جب شکست خوردہ لیڈر سیکرٹری کو اخباروں کے لیے یہ بیان لکھوا رہا تھا کہ اس کی تقریر کے دوران ہلڑ بازی کی ذمہ دار برسر اقتدار پارٹی ہے اور یہ عوام نہیں تھے بلکہ اس پارٹی کے غنڈے تھے، تو اس وقت اس کی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں کراچی کے 6 استاد غنڈے بیٹھے اس کی ہدایات کا انتظار کر رہے تھے۔ رات 9 بج رہے تھے جب جیدا سابق سفیر کی کوٹھی سے 5000 روپے وصول کر کے نکلا۔ منا اور ٹیپو سڑک پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیدا نے تمام رقم ٹیپو کو دے کر کہا، 1000 ابن کی بیوی کو دے آنا اور باقی 4000 اپنے چھوکروں میں بانٹ دینا۔ دیکھنا کوئی رہ نہ جائے، کسی کو ناراض نہ کرنا، ان سب کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تھوڑے دنوں بعد کارپوریشن کے الیکشن شروع ہونے والے ہیں، دوسری پارٹیوں کے آدمی کو بھی کھینچنے کی کوشش کرو۔ ادھر کا کیا ارادہ ہے؟ منّے نے کہا۔ چھوکرا تیار ہے، کہتا ہے کسی رات آ جاؤ۔ جیدا کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے، ذرا سوچ کر بولا، آج ہی گاڑی کا بندوبست کر لو، رات 2 بجے میں لال کوٹھی کے سٹاپ پر ملوں گا اور تم دونوں آ جانا، ہم تینوں ہوں گے، چھوکرے کو اطلاع کر دینا۔ حاجی عمر دین چراغ الدین نے ایک غیر ملکی فرم کے اشتراک سے معمار کی کمپنی کھولی تھی اور خوب کما رہے تھے۔ جیدا کا ایک لکھا پڑھا چھوکرا ان کی کوٹھی میں ملازم تھا اور کوٹھی کا چوکیدار بھی جیدا کا ہی آدمی تھا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی یہ کوٹھی محل سے کم نہ تھی، ہزاروں روپے سیف میں رکھے رہتے تھے۔ چند روز ہوئے چھوکرے نے بتایا تھا کہ ان دونوں سیف میں 15-20 ہزار روپیہ پڑا رہتا ہے اور 70-80 ہزار کی مالیت کے زیورات بھی ہیں۔ آج رات 2 بجے کا پروگرام طے ہو گیا۔ منا اور ٹیپو چھوکرے کو اطلاع دینے اور گاڑی کا انتظام کرنے چلے گئے اور جیدا ٹہلتے ٹہلتے فریئر گارڈن جا پہنچا۔ ابھی رات کے 9 ہی بجے تھے۔ جیدا باغ میں گھاس پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ رات 2 بجے تک وقت کیسے گزارا جائے۔ 20 جگہیں تھیں جہاں وہ وقت گزار سکتا تھا۔ جوئے بازی کے کسی اڈے پر چلا جاتا۔ رات کے وقت تو ہر اڈے پر خوب رونق ہوتی تھی، لیکن اس کی طبیعت شراب اور جوئے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اسے گلنار کا خیال آیا، سوچا کیوں نہ اس کو ہاکس پہ لے جائے، لیکن گلنار کا خیال آتے ہی اسے ناز یاد آ گئی، پھر بچہ بھی یاد آ گیا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ گھر ہی چلا جائے، لیکن اس نے بھونچال کا سا جھٹکا محسوس کیا اور اس کی داخلی دنیا 2 حصوں میں کٹ گئی۔ ایک طرف گلنار کی پائل کی جھنکار تھی، دوسری طرف ناز کے گلابی پیروں کی چال۔ ادھر رقص کی ادائیں تھیں جو طبل و سارنگ کے مترنم ہنگامے میں گناہوں کی دعوت دیتی تھیں۔ ادھر ناز کی بے ساختہ مسکراہٹ تھی جس میں تشنہ سی التجا تھی، جیسے کہہ رہی ہو، جیدا گھر آ جایا کرو نا، میں راہ دیکھا کرتی ہوں۔ ادھر عریاں جسم کی نمائش تھی جو جسموں کو گرماتی تھی۔ ادھر مستور حسن کا سحر تھا جو روح پر وجد طاری کرتا تھا۔
ادھر سارنگی کے بکاؤ نغمے تھے، ادھر ناز کی پتلی پتلی سی دلکش انگلیاں ستار پر یوں چلتی تھیں جیسے امنگی ارمان رومانوں کی کوس قضا پر خرامہ خرامہ چلے جا رہی ہوں۔ جیدہ کے ذہن میں سارنگی بجنے لگی جو بچے کی اغوں اغوں میں بدل گئی، گھنگروؤں کی جھنکار میں پیالیاں اور پلیٹیں بجنے لگی۔ جیدہ اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کا رخ کیا مگر رک گیا۔ لاشعور کے اندھیرے سے ایک خیال ابھر آیا، گلنار کی دنیا میں میری بادشاہی ہے، لیکن ناز کی بسائی ہوئی دنیا میں شاید وہ بات نہیں۔ ناز، بچے اور گھر کے خیال نے جیسے اسے ڈنگ مار دیا ہو۔ شکست کا تلخ سا احساس بیدار ہو گیا، جیسے اسے ناز کے سامنے پابائے زنجیر لے جایا جا رہا ہو۔ اس کی رگ رگ بیدار ہو گئی۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ کراچی کا نامی ڈکیت اور بمبئی کا گاگ استاد ہے، اور ناز ننھی سی چڑیا ہے جسے وہ کسی بھی وقت پنجرے سے نکال کر مٹھی میں دبا کے مار سکتا ہے۔ جیدہ کو اپنے آپ پر غصہ آنے لگا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چل پڑا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ جیدہ خیالوں کے دوراہے پر آ رکا ہو۔ وہ تو ایک ثانیے میں فیصلہ کر لیا کرتا تھا۔ جی میں آئے تو جوئے پر جا بیٹھے، طبیعت اکتائی تو اپنی کسی طوائف یا رقاصہ کے ہاں پہنچ گیا، لیکن آج رات وہ اتنا سا فیصلہ نہ کر سکا کہ رات کی چند گھڑیاں کہاں گزارے۔ وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ تھا اور ملک کی سیاسی دنیا میں بھی اب عملاً اسی کی بادشاہی تھی۔ آج وہ حزب مخالف کی پارٹی کا جلسہ تباہ نہ کرتا تو حکمران پارٹی کی کمر ٹوٹ جاتی۔ جیدہ کے دل و دماغ پر فتح کا نشہ طاری ہونے لگا۔ حکمران پارٹی کے لیڈر جو وزارتوں کے امیدوار تھے، جیدہ اور اس کے ساتھیوں کے کس قدر محتاج تھے۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ آج رات ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے۔ ڈاکے کے خیال نے اسے شراب کی نصف بوتل جتنا سرور دیا اور وہ جوم جوم کے چلنے لگا۔ ذہن لاشعور میں تھوڑی ہی دیر پہلے جو بچھو رینگنے لگے تھے سب مر گئے، خلش رہی نہ بے کلی۔ وہ چلتا چلا گیا، اس کا رواں رواں مسرور اور مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کا دل کسی تفریح کو مچلنے لگا۔ وہ رک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی ٹیکسی یا رکشہ نظر نہ آیا۔ سڑک پر بسیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کو بھاگی جا رہی تھیں۔ رات کے 9 بج چکے تھے، ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی اور سڑکوں کا قانون ڈرائیوروں کے ہاتھ میں تھا۔ جیدہ نے بسوں میں ٹھونسے ہوئے انسانوں کے امواہ کو دیکھا تو اسے ہنسی بھی آئی، ترس بھی۔ فریب خورتا انسان، اس نے سوچا، اس مردہ مخلوق کی قسمت میں اب زندہ باد کے نعرے ہی رہ گئے ہیں۔ اسے ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی اور خیالوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے پوچھا، کہاں؟ وہ بکھلا گیا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہ تھا، بغیر سوچے بولا، جیکب لائن۔ بوڑھا موسیقار آج پھر سرود پہ کسی راگ میں الجھا ہوا تھا۔ جیدہ کمرے میں داخل ہوا تو بوڑھے نے سرود الگ رکھ دی اور کہا لگا کر بازو پھیلا دیے۔ جیدہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو بوڑھے نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اس کے بے ساختہ اور جاندار کہے میں والہانہ پن، مسرت اور اپنائیت تھی۔ وہ جیدہ کی روح تک اتر گئی۔ جیدہ نے اپنے آپ سے کہا، اچھا ہوا کہ میں گلنار کے ہاں نہ چلا گیا۔ کچھ کھاؤ گے بیٹا؟ بوڑھے نے دوستانہ بے تکلفی سے پوچھا۔ جیدہ نے سر ہلا کے کہا، میں تو ستار سننے آیا ہوں، کچھ پی لو۔ کیا پلاؤ گے بڑے میاں؟ جیدہ نے شرارت آمیز مسکراہٹ سے پوچھا۔ اس وقت شاید ڈرائی جن کی ایک آدھ بوتل رکھی ہوگی، بوڑھے نے متانت سے کہا۔ ڈرائی جن؟ جیدہ نے حیران ہو کے پوچھا، تم پیتے بھی ہو بڑے میاں؟ نہ پیوں تو طبیعت جمتی نہیں، بوڑھے نے کہا، بس اتنی سی پیتا ہوں کہ نشہ نہ ہو، سرور آ جائے۔ بوڑھا بوتل اور گلاس لے آیا۔ شراب نے ستار نواز اور جیدہ کی اجنبیت دور کر دی۔ اس روز تم روٹھ کے چلے گئے تھے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ کیوں؟ اس روز کی بات کچھ اور تھی، جیدہ نے مسرور سے لہجے میں کہا۔ آج جو جی میں آئے کہہ لو۔ میں نے پوچھا تھا تم کرتے کیا ہو اور تم نے کہا تھا جیبیں کاٹتا ہوں۔ صرف جیبیں نہیں، جیدہ نے مسکرا کر کہا، تالے بھی توڑتا ہوں، ڈاکے بھی ڈالتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے بڑے میاں، میں غنڈوں کا سردار ہوں۔ تمہارے پاس نیپیر روڈ کی جو عورتیں گانا بجانا سیکھنے آتی ہیں ان سے پوچھنا، وہ تمہیں میرے متعلق بہت کچھ بتائیں گی۔ میرا نام جیدہ جیب کترا ہے۔ اس کا لہجہ مسرت سے بھرپور تھا۔ پہلے روز میں یہاں غنڈے کے روپ میں ہی آیا تھا، پتہ چلا تھا تمہارے یہاں رنڈیاں آتی ہیں، میں سمجھا شاید یہاں بھی دھندا چلتا ہے۔ بوڑھا حیران ہوا، نہ اسے غصہ آیا۔ وہ کھل کر ہنسا اور بولا، آج کس روپ میں آئے ہو؟ بیٹے کے روپ میں، جیدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن بڑے میاں، واز نہ شروع کر دینا، یوں نہ کہہ بیٹھنا کہ بیٹا چوری چکاری تو بری بات ہے۔ میں کیوں کہوں گا بیٹا؟ بوڑھے نے انس بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ آتے رہا کرو، میرا دنیا میں کوئی نہیں، عمر یوں ہی اکیلے گزار دی، جی چاہتا ہے کہ کوئی آتا ہی رہا کرے، گھر میں رونق سی لگی رہتی ہے، تنہائی میں دل ڈوبنے لگتا ہے۔ جیدہ کو تو یقین ہی ہو چکا تھا کہ ناچنے گانے والیوں کے ساتھ بڈھے کا تعلق اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ وہ اس سے گانا بجانا سیکھنے آتی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ انہیں بچوں کی طرح عزیز سمجھتا ہے۔ لیکن اس نے آج پھر محسوس کیا کہ بوڑھا سراپا پیار اور ترنم ہے، اس کی آواز میں بھی پیار بھری نغمگی ہے، اور وہ یا تو خود بھٹکا ہوا ہے یا بھٹکے ہوئوں کی پناہ گاہ ہے۔
बूढ़ा मूसीकार कुछ भी था, लेकिन जेदा का किरदार जिन खामियों और महरूमियों से इबारत था वो ऐसे जख्म बन गई थी जिस पर बुढ़े की पुरखलूस बातें और उनसियत मरहम का असर रखती थी, और जेदा की लाशऊरी खालिश और बेचैनी सुकून पजीर होने लगती थी। आज रात तो बूढ़ा उसके दिल की तहों में उतर गया था और जेदा को नींद आने लगी थी, लेकिन बूढ़े ने वक्त पूछ लिया और तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर देखी। बोला, 1 बज रहा है, और जेदा जाग उठा। बूढ़े का सहर ढल गया और जेदा का जहर उभर आया। 1 बज गया है, जेदा ने हैरत से पूछा और उठ खड़ा हुआ। बोला, सो जाओ बड़े मियाँ, सो जाओ, मैंने तुम्हें इतनी देर जगाए रखा, बहुत बुरा किया। और वो बाहर को चल पड़ा। कल आओगे बेटा, अगर आ सका तो। 2 बजने में 15 मिनट बाकी थे। हाउसिंग सोसाइटी की शहाना बस्ती पर सकूत तारी था। हाजी उमरदीन चिरागदीन की कोठी में गुप अंधेरा था। घर वाले गहरी नींद सोए हुए थे। कोठी का चौकीदार फाटक में खड़ा बेताबी से इधर उधर देख रहा था। तमाम मुलाजिम अपने क्वार्टरों में सो रहे थे। सिर्फ एक मुलाजिम अपने क्वार्टर में नहीं था। वो बलाई मंजिल के बरामदे में खड़ा था। कोठी के पिछवाड़े एक टैक्सी खड़ी थी जिसकी नंबर प्लेटें गायब थी। मुन्ना, टीपू और जेदा टैक्सी में बैठे थे। बलाई मंजिल के बरामदे की बत्ती जली और बुझ गई। चौकीदार ने मुंह से विसल बजाई तो टेरियर नस्ल का खूनख्वार कुत्ता जो कोठी की रखवाली की खातिर इधर उधर घूम फिर रहा था, भाग के चौकीदार के पास आया। चौकीदार के हाथ में भैंस का सींग था जिसमें उसने गोश्त भर रखा था। उसने सींग कुत्ते के आगे किया। कुत्ता सींग पर लपका तो चौकीदार फाटक से बाहर निकल गया। कुत्ता भी गोश्त की बू पर दुम हिलाता उसके पीछे चल पड़ा। चौकीदार ने सींग दूर परे फेंक दिया और कुत्ता भागकर सींग पर टूट पड़ा। चौकीदार उल्लू की तरह बोला। ऊपर के बरामदे की बत्ती एक बार फिर जली और बुझ गई। 5-7 मिनट बाद कोठी के एक कमरे की बत्ती जली और घबराई हुई खौफजदा आवाज सुनाई दी। कौन हो? और मान बाद घुटी हुई आवाज, चोर चोर, उभरी और कमरे में ही घुट गई। मुलाजिम ने राह साफ कर रखी थी। जेदा और उसके साथियों को 16-17 हजार रुपए नकद और 1000 हा की मालियत के जेवरात सेफ से निकालकर एक अटैची केस में डालते कुल 10 मिनट लगे। यकायक कोठी से शोर उठा। मुलाजिम जाग उठे। हाजी चिरागदीन ने 2 नाली बंदूक निकाल कर दाग दी। हाजी उमरदीन टाइगर टाइगर पुकारने लगा, लेकिन टाइगर कोठी से दूर सींग से गोश्त निकालने में मसरूफ था। जेदा, मुन्ना और टीपू टैक्सी में बैठे बरगंजा होटल से भी आगे निकल गए थे। अभी रात के 3 नहीं बजे थे जब जेदा अपने घर में दाखिल हुआ। मुन्ना और टीपू अटैची केस उठाए मकान के एक बंद और वीरान कमरे में चले गए। जेदा दबे पांव नाज के कमरे में दाखिल हुआ। उसने अंधेरे में ही अपने पलंग पर लेट जाना चाहा, लेकिन उसका हाथ गैर शऊरी तौर पर जेब में चला गया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में जलती हुई दिया सलाई थी। उसने देखा नाज और बच्चा गहरी नींद सोए हुए थे। जेदा दिया सलाई बुझने तक दोनों को देखता रहा और जरा से अरसे में उसकी हस्ती का डाकू और चोर उचक्का गहरी नींद सो गया। उसने जल्दी से एक और दिया सलाई जलाई जैसे वो कोई खास चीज देखना चाहता था। उसने देखा नाज की पशानी पर पसीने की नमी थी। जेदा को ख्याल आया कि मकान में बिजली नहीं वरना बिजली का पंखा ले आता, लेकिन वो वहाँ बिजली लगवाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मकान जो बज़ाहिर जमीन पर था जराइम पेशा लोगों की मालकियत की वजह से जमीन दोस्त था। वहाँ बिजली लगवाने का मतलब था कि मीटर पढ़ने वाले महीने में कई बार आया करेंगे और बिजली वाले मकान का नंबर भी रजिस्टरों में लिख लेंगे। जेदा मकान को सरकारी कागजों में लाने से गुरेज करता था। वो बेख्तियार होके आगे झुका। वो नाज के दुपट्टे से उसका पसीना पूंछने को आगे झुका था, लेकिन दिया सलाई की लौ उसकी उंगलियों तक पहुंच गई और वो चौंक कर पीछे हट गया। पलंग पर लेटा और सो गया। जेदा अगले दिन दोपहर को जागा। वो शायद ना ही जागता, लेकिन बच्चा पूरी तरह रो रहा था और नाज कमरे में नहीं थी। जेदा यूं उछल के उठा जैसे बच्चा किसी खतरे में हो। चूसनी बच्चे के करीब पड़ी थी। जेदा ने उठा के उसके मुंह में दे दी और बच्चा चुप हो गया। जेदा तेजी से बावर्ची खाने तक गया। नाज बोतल में दूध डाल रही थी। जल्दी करो ना, जेदा ने बेताबी से कहा। इतनी देर से रो रहा है, भूखा तो न रखा करो उसे। लेकिन वो अपनी ही आवाज पर झींप गया और झींप को छुपाने की कोशिश में कदरे रोबदार आवाज में बोला। सोने भी नहीं दिया, चीख चीख के जगा दिया और वो बावर्ची खाने से निकल आया। उसने 36-37 वर्ष की उम्र में पहली बार महसूस किया कि वो डाकू और चोर उचक्का ही नहीं कुछ और भी है, और उसे एक हद तक अफसोस सा भी हुआ कि वो डाकू और चोर उचक्का है। यूं तो वो चंद दिनों से अपने अंदर एक हलचल महसूस करने लगा था, लेकिन कभी तवज्जो ना दी थी। आज ये हलचल एक इंकशाफ बन के सामने आ गई थी। आज तक वो अपने आप को एक हैबतनाक इंसान समझता रहा था जिससे लोग डरते थे और जिससे किसी का घर और कोई इंसान महफूज नहीं था। इस एहसास से उस पर नशा तारी हो जाया करता था, मगर आज उसे यूं लगा जैसे कोई और हैबतनाक कुव्वत भी है जो उसके घर में परवरिश पाते बच्चे पर झपटने को पर तोड़ रही है। और बच्चा महफूज नहीं। जेदा अंदर ही अंदर यूं चौकन्ना हो गया जैसे वो ना हो तो बच्चा एक दिन भी जिंदा ना रह सकेगा। ऐसे में उसे अपना बाप याद आ गया।
اس نے آنکھیں اور پریشانی سکیڑ کر باپ کے خد و خال کو تصور میں آراستہ کرنا چاہا، لیکن اسے اس کا ایک بھی نقش، چہرے کا ایک بھی خط یاد نہ آیا۔ اس نے ذہن پر اور زیادہ زور دیا تو اس کے باپ کے خد و خال ابھرنے لگے، لیکن خد و خال نکھرے تو یہ جیدا کہ اپنے چہرے کے تھے، ہر ایک خط اس کا اپنا تھا۔ اس کے سینے میں باپ بیدار ہو گیا اور بچہ اس کے اعصاب پر چھا گیا۔ Discuss Life Path Blind.